اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع جو درس حدیث کا ہے، قرآن کے عجائب کے متعلق حدیث ہے۔ پہلے حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الحارث الاعوری قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال وقد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. فقلت ما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أظله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبح منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقیم۔ یہ حدیث پاک کا متن تھا جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا۔ بیچ میں یہ لائنیں کچھ لوگ دے رہے ہیں، پلیز آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، اس سے اسکرین خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ بتائیں کیا اسکرین شیئر ہو رہی ہے کلیئرلی؟ جی ہو رہی ہے اسکرین شیئر، کنٹینیو کریں۔ اب اس حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن الحارث قال، حارث العور ہیں، ان سے روایت ہے، ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں مررت فی المسجد، میں مسجد میں سے گزرا، فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ، تو جب میں وہاں سے گزر رہا تو میں نے لوگوں کو دیکھا وہ کیا کر رہے تھے، وہ بحث و مباحثہ کر رہے تھے، مشغول تھے بحث و مباحثے میں۔ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ عَلِيٍّ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، الا تری ان الناس قد خاضوا فی الاحادیث، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بحث و مباحثے میں لگے پڑے ہیں؟ یعنی کچھ بتایا تو نہیں ہے کس طرح کے موضوعات تھے، لیکن کچھ اس طرح کی باتیں تھیں جس سے وہ تجسس ہوا ان کو کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ امیر المومنین کے پاس گئے۔ قال وقد فعلوها، تو آگے سے امیر المومنین نے کہا کیا واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں؟ قلت نعم، تو میں نے کہا بالکل ہاں ایسا کر رہے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا اما انی قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا سن لو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، وہ کہتے تھے، الا انہا ستکون فتنۃ، خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ عنقریب فتنہ برپا ہونے والے ہیں، فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، تو میں نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل مخرج منہا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے گا یا رسول اللہ؟ قال، انہوں نے کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، یعنی اس کے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما کان قبلکم، اس میں بیان ہے، اس میں خبر دی گئی ہے تم سے پہلے لوگوں کے بارے میں، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تم سے بعد والے لوگوں کے بارے میں،
وحکم ما بینکم، اور تمہارے درمیان جو بھی مسائل ہیں ان کے فیصلے اور اس کے بارے میں حکم اللہ کی طرف سے یا احکامات اللہ کی طرف سے اس میں آ گئے ہیں۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، اور وہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل واضح ہے، یہ کلیئر ہے، اور یہ حتمی ہے، اس میں گنجلک کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو الجھن میں ڈال دے، بات واضح نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جو اس وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ کی کتاب سے روگردانی کرے گا کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، یا اپنے کبر کی وجہ سے، قسمہ اللہ، اللہ اسے توڑ مروڑ کے رکھ دے گا، کاٹ کے رکھ دے گا۔ ومن ابتغى الهدى فی غیر اضلہ اللہ، جو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت ڈھونڈے گا تو اللہ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ وَهُوَ الْحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ کا اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت سے بھرپور یاد دہانی ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، کہ اس قرآن کے ذریعے سے جو خواہشات انسان کو ڈگمگا جاتی ہیں، تو پھر جب قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا تو خواہشات بھی اسے ڈگمگا نہیں پائیں گی، اس کو گمراہ نہیں کر پائیں گی۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْسِنَا، اور زبانیں اس کے درمیان خلط ملط پیدا نہیں کر سکیں گی، وہ قرآن کو، یعنی قرآن کو وہ اپنی زبانوں سے کچھ خلط ملط نہیں کر پائیں گے۔ وَلَا یشبہ منہ العلماء، اور علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ ولا یخلق علی کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، اور وہ پرانا نہیں ہوتا، یعنی بار بار پڑھیں گے آپ اس سے چیزیں اخذ کریں گے، اس سے بہت سی چیزیں حاصل کریں گے تو وہ پرانا نہیں ہوگا، یا اس سے تھکیں گے نہیں، یا اس سے بور نہیں ہوں گے، اور اس کے عجائبات جو معجزے ہیں اس کے وہ کم نہیں ہوں گے، وہ مسلسل کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا، اور ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جن نہیں رہ سکے جب انہوں نے سنا اس قرآن کو، یہاں تک کہ وہ بول پڑے، إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، تو جب انہوں نے ایسا سنا تو وہ بول پڑے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ جن کی، کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو بھلائی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی بات کر رہا تھا، پس ہم نے اس پر ایمان لایا۔ من قال بہ صدق ومن عمل بہ اجر، جس نے قرآن کی بات کہی اس نے سچ کہا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا۔ ومن حکم به عدل، اور جس نے اس کے مطابق حکم چلایا یا نظام چلایا یا حکومت چلایا یا فیصلہ کیا، اس نے عدل کیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کی طرف پکارا، اس کی طرف لوگوں کو بلایا، اس نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی طرف بلایا، سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ خذھا الیک یا اعور، اب یہ آخر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اسے پکڑ لے، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لے اے آور۔ یہ پلیز یہ مہربانی کر کے اسکرین میں ڈسٹربنس پیدا نہ کریں، لائنیں دے رہے ہیں کچھ لوگ، شاید کچھ بچوں کے پاس موبائل دیا ہے۔ تو یہ لمبی حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اس کو جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ان کے ساتھی جب ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ایسے ایسے مسئلہ ہو رہا ہے، لوگ طرح طرح کی باتوں میں کھوج کر رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ شاید ان کو لگ رہا تھا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بحث و نزع پیدا ہو رہا ہے، طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جب ایسے وقت میں ایک شخص اس کے پاس امیر المومنین کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ تو یہاں بتایا نہیں گیا ہے کہ مسائل کیا تھے، اس طرح کے کیا مسائل تھے، لیکن
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو پہ اگر ہم غور کریں گے، ان حالات کو دیکھ کر یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اس دور میں مسلمان جو تھے وہ اختلافات کا شکار ہو گئے تھے، آپس میں خون ریزی بھی ہوئی تھی، اور مختلف گروہ نمودار ہوئے تھے، عقائد کے مسائل ہوئے تھے، سیاست کے مسائل تھے، تمام بے شمار پرابلمز اس وقت کھڑی ہو گئی تھی۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح کی مختلف باتیں آپس میں چل رہی تھی، اور یہاں پر جو حدیث کا لفظ آیا ہے تو یہ عربی میں چونکہ حدیث بات کو کہتے ہیں، اس لیے یہ اسی بات کی طرف ہے، یہ حدیث نبوی کی طرف اشارہ نہیں ہے یہاں پر۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، لوگ بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے، تو ایک ساتھی جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ الا تری ان الناس قد خاضوا فی الاحادیث، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں مشغول ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا کہ اچھا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر ایسا واقعی ہے تو سن لو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا تھا کہ ایک وقت قریب آئے گا کہ فتنے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو یہ فتنہ لفظ ہے، فتنے سے مراد اس کے کئی سارے معنی ہیں۔ فتنے سے مراد آزمائش بھی ہوتا ہے، فتنے سے مراد جو فتن و فساد، خرابی جو معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ کسی چیز میں تشدد اختیار کرنا، جنگ وغیرہ ایسے تشدد میں ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ عقیدے کے مسائل اگر ہو جاتے ہیں، عقیدے میں کوئی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس طرح کے مسائل آ جائیں گے، یا دین پر عمل کرنے سے لوگوں کو روکا جائے گا، یہ سب بھی فتنے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کے حالات پہ اگر ہم غور کریں گے تو اس وقت بھی طرح طرح کے فتنے اٹھے تھے۔ تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زندگی کے مختلف معاملات میں گمراہی کا غلبہ ہو تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ زندگی کے نظام پہ غور کریں، اگر وہ اللہ کی اطاعت پر قائم نہیں ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور مسلمانوں کے درمیان جو باہمی افتراق و انتشار کی کیفیت ہوتی ہے، آپس میں خون ریزی کی کیفیت ہوتی ہے، آپس میں جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ان تمام فتون کی طرف یہاں پر اشارہ اس حدیث میں ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ بات بتائی جا رہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مزید اس کی وضاحت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب ایسا مسئلہ ہوگا، یہ فتنے پھیلیں گے، تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے کیسے نکل پائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جو جواب دیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قال کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ پہلی بات سب سے اہم ہے اور قابل توجہ ہے، اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس امت کی زندگی کی تعمیر اللہ کی کتاب سے ہی ہوئی ہے، اور اس امت کو اس دنیا کے اندر جو کچھ ملا ہے وہ بھی اللہ ہی کی کتاب کے وساطت سے ملا ہے، اور اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا اخلاق، یہ سب اللہ کی کتاب نے ہی بنایا ہے۔ عرب کی سرزمین میں چاہے وہ میدان بدر کا معاملہ ہو، اور اس کے بعد فتح مکہ کا مسئلہ ہو، یا اور جو بھی فتوحات ہوئی ہیں، یہ سب قرآن مجید کی برکت اور اس کا صدقہ ان لوگوں کو ملا ہے۔ اس کے بعد 30 سال کے عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دور دور تک فتوحات کا سلسلہ پہنچا اور دین کا غلبہ ہوا۔ تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے نتیجے میں اللہ نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا تھا، ان کے اخلاق کو اس بلندی تک پہنچا دیا تھا، ان کے اعمال میں تبدیلی آ گئی تھی، زندگیاں بدل گئی تھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر خوشحالی ہی نہیں بلکہ اللہ نے ان لوگوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا۔ پھر آگے بتایا گیا فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ دیکھیے اس میں پہلی قوموں کے بھی حالات بتائے گئے ہیں کہ کب قومیں عروج کی طرف آتی ہیں اور کب ان پہ زوال آتا ہے، اور اس کے بعد قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا اس کا بھی بیان قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں تو دیکھیں قرآن پاک میں پچھلی قوموں کا جو تذکرہ ہے اور بعد کی قوموں کا ایسا تذکرہ تو نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے گا کہ کب کہاں کیسے، لیکن جو حالات جو قوانین بیان کیے گئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کب قوموں کا عروج ہوگا اور کب وہ زوال پذیر ہوں گی، ان کے کیا قوانین ہیں وہ قرآن نے بتائے ہیں۔ اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے تو قرآن مجید کے واسطے سے اللہ نے جو کچھ اس امت کو عطا کیا وہ صرف اس وجہ سے عطا کیا تھا کہ انہوں نے اس قرآن مجید کو تھاما ہوا تھا، کیونکہ ان کی بنیاد جو ایمان کی بنیاد تھی وہ قرآن کی بنیاد تھی۔ لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو زوال آئے، پستی کی شکار ہو گئی، پسماندگی آئی، جہالت اور جہالت سے مغلوب ہو گئے ہم، اور اس کے بعد پھر سیاسی اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور باہمی افتراق و انتشار پیدا ہو گیا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت و آبرو کے در پہ ہو گئے ہیں۔ تو ایسے حالات جب ہو جائیں کہ مسلمان کا مال مسلمان کے لیے حلال ہو جائے، مسلمان کا خون مسلمان کے لیے حلال ہو جائے، پھر آدمی اگر چاہے اس کے لیے کتنے ہی علاج کتنے ہی نسخے سوچے، مگر اس کا اصل نسخہ جو ہے وہ صرف اللہ کی کتاب ہے، اسی سے یہ مسائل سارے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب پہ اگر ہم غور کریں گے، جو آج حالات ہیں یا اس سے پہلے جو حالات تھے، یہی حالات ہمیشہ آگے چلتے رہیں گے، یعنی حالات بدلتے رہیں گے لیکن احکامات جو قرآن مجید میں بتائے ہیں یہی احکامات ان کو ہر طرح کے حالات میں ان کو گائیڈ کریں گے، ان کو ہدایت یہیں سے ملتی جائے گی کہ کب تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں پر کتاب میں یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے بھی لوگوں کو فتنوں اور فساد کا اور بگاڑ کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کا کردار کس طرح بگڑ گیا اور پھر کس طرح سدھرا اور کیسے وہ ٹھیک ہوئے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں عاد و سمود، قوم لوط، قوم شعیب کا تذکرہ ہے، لیکن اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ اگرچہ ان امتوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کو توریت جی کی جو آواز نہیں آ امانت۔ رہی آپ کی عرفان صاحب؟ ہلو، جی مجھے لگتا ہے میرے پاس تو کنیکشن بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں کیا سب اب کو ٹھیک ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے کہ صرف آپ کو نہیں آ رہی؟ ہلو، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، کنٹینیو کریں۔ جی جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا ذکر جو قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، تو بنی اسرائیل ہماری طرح وہ امت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور اپنی ہدایت کی نعمت سے نوازا تھا، ان کو توریت کی امانت دی تھی اور ان کو اس نے اپنا کام کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، جو کہ اب اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، باہمی لڑائی شروع ہوئی، وہ حق کے راستے سے ہٹنے لگے، جن لوگوں نے بھلائی کی طرف بلایا انہوں نے ان کی مخالفت کی، ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ تو بنی اسرائیل کی یہ ساری تفصیل توریت میں بھی بیان کی گئی ہے، قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے کہ کیوں انہوں نے وہ میثاق توڑ دیا جو اللہ کے ساتھ ان کا میثاق تھا، اور اس کے بعد وہ کیوں لعنت کے مستحق ہوئے، ان کے دلوں کو کیوں سخت کر دیا گیا۔ لعنت اور دلوں کی سختی جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے یہ مطلب سمجھ میں ایسا آ رہا ہے کہ لعنت اور دلوں کی سختی جو ہے یہ بات یہ ہے کہ جب وعظ و نصیحت ہو، قرآن بیان کیا جا رہا ہو، اللہ کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں اور دلوں پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔
لیکن امت کی حالت میں بہتری پیدا نہیں ہوتی، چاہے آپ کتنی واضح نصیحت انہیں کرتے رہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید تو ایک میثاق بن کر نمودار ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو امت کی حالت ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو میثاق ہے، کیا واقعی ہم اسے پورا کرتے ہیں؟ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کے درمیان اور قرآن مجید دینے والے کے درمیان ایک معاہدہ اور میثاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ میثاق کیا ہے؟ اس کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا ہمارے سامنے جو اللہ نے یعنی ایک شرط رکھی ہے کہ اگر ہم واقعی اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم سرخرو ہوں گے۔ اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، اصل میں یہ جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم مذاق سمجھیں۔ اس سے پہلے بھی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی خبر اس میں موجود ہے، اس کا آئینہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر اس کو واقعی ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی خرابیاں کیا ہیں، کس جگہ مسائل ہیں، کس جگہ پرابلمس ہیں، اور ہم ان کو ٹھیک کریں گے۔ کس طرح پچھلی قوموں کو ان سے کیا غلطیاں ہوئی تھی اور کیوں وہ لعنت کے مستحق ہوئے تھے، کیوں ان پر تباہی آئی تھی، کیوں ان کو اللہ نے پھر اس منصب سے ہٹا دیا گیا۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے، تو واقعی ہم تشخیص کر سکتے ہیں اس وقت کہ اس وقت امت کی حالت ایسی کیوں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور پھر جو خود کو بڑا سمجھے گا یا اس کے پاس طاقت آئی ہوگی، وہ طاقتور ہوگا، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا ہو، اگر اس کے پاس طاقت ہے اور اس کے نشے میں وہ اس قدر چور ہو گیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں کیا راستہ دکھائے گا، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قسمہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دے گا، اس کو چور کر دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم تاریخ پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، بلکہ ایسا آگے بھی ہوتا رہے گا۔ اور ساتھ میں کہا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت طلب کرے گا تو اسے اللہ گمراہ کر دے گا۔ دیکھیے قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے سے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا، تو انہوں نے فوراً سوال پوچھا کہ میری اولاد کے بارے میں کیا معاملہ ہے، کیا یہ امامت ان کو بھی منتقل ہوگی؟ تو اللہ نے فوراً یہ کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، جو تمہاری اولاد میں سے ظلم کے راستے پر چلیں گے ان تک یہ منتقل نہیں ہونے والا ہے، لیکن جو واقعی اللہ کی کتاب کو تھامیں گے اور اللہ کی پکار پر لبیک کہیں گے، اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہیں گے، تو واقعی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا ضرور، جو اپنی وفاداری کو ترک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے بتایا گیا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی اصل میں وہ اللہ کی رسی ہے، وہ مضبوط رسی ہے جس کو پکڑ کر انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکر اس کی طرف اشارہ ہے، بلکہ قرآن پاک ہی کی طرف یہ حدیث ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ تم قرآن کی طرف مڑو۔ تو قرآن پاک میں جہاں پر ایک آیت یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ تو دیکھیے اللہ کی رسی کو پکڑنا اور تفرقہ پیدا نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت امت میں۔ ایک پوری امت تفرقے کی شکار ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اتحاد کا فقدان ملتا ہے، چاہے وہ جماعتی سطح پر ہم دیکھیں، چاہے ہم مسلکی سطح پر دیکھیں، چاہے ہم کسی اور سطح پر دیکھیں، بالکل ایک دوسرے کی کاٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کہیں پر اتحاد نہیں نظر آ رہا ہے۔ اور قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ
دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور آپس میں فرقے مت بنانا. اور اسی آیت میں آگے بتایا گیا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے اپنی نعمت سے تمہارے بیچ الفت پیدا کی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. جبکہ تمہاری حالت یہ تھی جب تمہارے دل پھٹے ہوئے تھے تو تم آگ کے گھڑے کے قریب تھے. اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تمہیں اس آگ کے گھڑے سے بچا لیا. تو اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اگر پھر سے ہماری سچویشن وہی ہے کہ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر ہم تفرقے کا شکار ہوئے ہیں، تو پھر اگر ایک طرح کا کوئی تفرقہ بیچ میں آئے گا تو پھر وہاں پر اتنا بڑھ جاتا ہے آدمی کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی ہے. بلکہ اس تفرقے کو قرآن نے دوسری جگہ شرک کے ساتھ بھی تعبیر کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. تو یہ بات کہی کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی اللہ کی وہ رسی ہے، وہ مضبوط رسی ہے جس کو پکڑ کر انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہی وہ حکمت برا پیغام ہے، حکمت برا کی حکمت بھری یاد دہانی ہے. تو دراصل وہ یاد دہانی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے وہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن مجید کا وہ پیغام ہے جو انسانیت کے لیے اللہ نے وہ فطرت کی آواز رکھی ہے جو انسان کے حالات کو بدلتی ہے، اور وہاں پر کہیں پر بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیکی کا حکم یا نیکی کی طرف بلانے کی جو بات اللہ نے کہی ہے اس کو معروف سے تعبیر کیا ہے. اور معروف کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس کو سب لوگ جانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی چیز کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، بلکہ ان کی جانی پہچانی چیز کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے. اور جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ منکر سے بچو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منکر جو ہے یہ انسانیت کے لیے ایک اجنبی چیز ہے، اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہاری ہی فطرت کا بھولا ہوا سبق ہم یاد دلا رہے ہیں، اور یہ سبق یاد دلانے کی ذمہ داری اس امت کی ہے جس نے پوری انسانیت کے سامنے یہ سبق، یہ درس پیش کرنا ہے کہ ایک خدا کی اطاعت کرو اور اللہ کے اس پیغام کی طرف رجوع کرو جس سے اس دنیا میں بھی اور جو حقیقی زندگی ہے وہاں پر بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کہا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، تو یہ جو سیدھا راستہ ہے اسی سیدھے راستے پر ہمیں چلنا ہے اور اسی سیدھے راستے کی ہمیں دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. پھر آگے بتایا گیا هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ أَهْوَاؤُ. دیکھیے یہ جو ہوائے نفس ہے، یہ جو خواہشات ہیں، خواہشات انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب قرآن کی طرف انسان مائل ہوگا اور قرآن کے ساتھ وہ جڑے گا تو پھر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، پھر یہ خواہشات بھی اسے بھٹکا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خواہشات پھر اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائیں گے اور پھر یہ اللہ کی مرضی بن جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی بنا لیتے ہیں. جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس پر راضی ہو جاتے ہیں. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ پچھلی امتوں نے اپنے جو ان کی طرف جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی اور جو اس میں تبدیلیاں کر دی، جو تحریفات کر دی، تو اس کو بھی یہاں بتایا کہ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْسِنَةُ، تو زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی ہیں، کچھ اس میں تشبہ پیدا نہیں کر سکتی ہیں، کوئی الجھن پیدا نہیں کر سکتی ہیں. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے. اس سے جو یعنی اس کو جتنا پڑھا جائے گا، اس سے جتنا فائدہ حاصل کیا جائے گا تو اس سے کبھی بھی جی نہیں بھرے گا. جتنا اس میں ڈوبیں گے، جتنا اس میں غوطہ زن ہوں گے، اتنی پیاس بڑھے گی. یہ اللہ نے اس میں ایک خاص یہ برکت رکھی ہے کہ اس کے ساتھ جب بھی انسان قرآن کے ساتھ وہ جڑتا ہے تو اسے یہ دنیا کی ساری چیزیں بہت ہی ہیچ نظر آتی ہیں. پھر آگے بتایا گیا
ولا یخلق علی کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کو آپ چاہے کتنا پڑھو کبھی بھی آپ اکتاؤ گے نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہو گے کہ اب میں بور ہونے لگا ہوں، اور اس کے عجائبات جو ہیں، اس کے معجزے جو ہیں وہ قیامت تک کھلتے رہیں گے۔ پھر یہاں پر ایک واقعے کا بیان ہوا ہے کہ جب جنوں کے سامنے یہ قرآن پیش ہوا، انہوں نے سنا تو انہوں نے فوراً اس پر ایمان لایا۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے آخر میں کہ ایک حساب سے یہ بتایا گیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کے ذریعے سے بات کی، جس نے قرآن کی بات کی، جس نے قرآن کا میسج دیا، اور بس وہی سچا ہے، وہی بات سچی ہے۔ اور ومن عمل بہ اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دے دیا گیا۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے فیصلہ اس کے مطابق کیا بس وہی عدل ہے، انصاف وہی ہے۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس کی طرف پکارا، قرآن کی طرف پکارا، اسی نے سیدھے راستے کی طرف پکارا، اسی نے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو خذھا الیک، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحارث جو حارث تھے ان کو کہا ہے کہ تم اسے پکڑ لو، یہ جو الفاظ اوپر کہے گئے ہیں بس ان چیزوں، یہ نصیحت کو پکڑ لو۔ لیکن اب اس وقت اس نصیحت کو ہمیں پکڑنے کی ضرورت ہے، اور آج امت مسلمہ جو پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ساری دنیا کی بات ہے یا ہماری ملک کی بات ہے، جس حال سے گزر رہے ہیں، اس میں اگر ہم غور کریں تو اس کا واحد ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے کہ ہم واقعی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، ایسی محنت قرآن کو سمجھنے کے لیے کریں جیسی محنت ہم دوسرے علوم کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے علوم کو نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح کی محنت ہم کرتے ہیں اس کے لیے اگر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی ہمارے حالات بدلیں گے تو آخرت میں بھی۔ بلکہ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ جس اعتبار سے ہم دوسرے علوم کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ انگریزی ہے، چاہے وہ فزکس ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہے، چاہے وہ جیولوجی ہے، چاہے وہ آرکیولوجی ہے، چاہے وہ کوئی اور سبجیکٹ ہے، اس کے لیے جتنی ہم محنت کرتے ہیں، کیا واقعی قرآن کے لیے ہم اس قدر محنت کرتے ہیں؟ اور پھر دیکھیے ہماری جو ایک ہم میں سے ہر شخص کی جو انفرادی زندگی، جو گھریلو زندگی ہے، جن حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں، جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، ذرا غور کیجئے کیا اس کا حل قرآن کے سوا کسی اور جگہ ہے اس وقت؟ قرآن ہمیں کیا، دیکھیے ہم موت کو خود سے دور نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن ہماری کامیابی کیا موت سے بچنے میں ہے؟ اگر ہم موت سے بچ جائیں گے تو کیا اس سے کامیاب ہو سکتے ہیں ہم؟ اپنے وقت پہ موت تو پھر آنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باہمی جھگڑے ہیں، کسی بھی نوعیت کا جھگڑا ہے، چاہے وہ تفرقہ ہے، چاہے وہ خون ریزی ہو رہی ہے آپس میں، اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں، اس کا واحد ایک ہی حل ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس کا واحد ایک ہی راستہ ہے، اور وہ اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کا دار و مدار اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی اس امت کو پیش آنے والا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کرتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، اسے سمجھتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سربلند ہوگی۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف اس بات کی خبر دی ہے، تھوڑا اس آیت کو ذرا دیکھ لیجئے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْكُمْ برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ دیکھیے اس وقت وہ میٹیریلسٹک اپروچ، جو میٹیریلزم کا جو کانسیپٹ جو ویسٹ نے دیا ہے، جو مغرب کی طرف سے آیا ہے، ہم سب اسی میں بہہ گئے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک سوچ جو ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہماری 1000 سال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ باتیں جو قرآن نے کہی ہیں محض وعدے نہیں ہیں،
بلکہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 50 سال کے عرصے میں بڑی بڑی حکومتیں مسلمانوں کے آگے یعنی سرنگوں ہو گئی. بڑے بڑے شہروں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے. ملکوں کے ملک، شہروں کے شہر، آبادیوں کی آبادیاں ان کے لیے مسخر ہو گئی. وہ جو چرواہے تھے، وہ جو گڈریے تھے، ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا. وہ ایسے ہی نہیں ہوا، انہوں نے اس کتاب کے ساتھ وفاداری کی تھی. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. جب انہوں نے اس کتاب سے اعراض کیا، جب اس امت نے اعراض کیا، اس سے پہلے کی قوموں نے جب اعراض کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ، تو اللہ نے کیا کیا؟ کبھی ان پر ایک قوم مسلط کر دی، کبھی دوسری قوم کو مسلط کیا، کبھی تاتاری آئے، کبھی یورپین اٹھے اور انہوں نے ذلیل و رسوا کیا. آج پوری دنیا میں مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہے. 50 سے زیادہ آزاد ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بہترین وسائل بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ویلیو نہیں ہے. فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک کی آواز نہیں نکلتی ہے جو مسلمان ہیں. دوسروں کی تو ہم کیا بات کریں. دیکھیے، اصل وزن مسلمانوں کی بات کا تب ہے جب وہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے. اصل وزن قرآن مجید کا وزن ہے. اس حدیث پر ہم جتنا غور کریں گے اس سے محسوس ہوگا کہ ہماری انفرادی ہو چاہے اجتماعی بیماریاں ہیں، جو کچھ ہے اس کا واحد علاج جو ہے وہ یہی قرآن مجید ہے، جس کو کہا گیا ہے جس میں قرآن پاک میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. تو اصل بیماریاں دلوں سے اٹھتی ہیں. جو اس امت کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ اصل میں ہمارے دلوں میں ہیں. اگر واقعی ہم اپنے آپ پہ غور کریں، یعنی جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، دوسروں کو ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ بنی اسرائیل کی طرح وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. بلکہ اگر ہم کسی جگہ کوئی بات بھی کہتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کو نصیحت کرتا ہوں، اصل میں مجھے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کہ کیا میرے دل میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں اور میں خود کو بھول جاتا ہوں. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اس وقت امت کی جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم بھول چکے ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں اجتماعی اعتبار سے ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں. امت کی جو اجتماعی ذمہ داریاں تھی، قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ تم ان کو بھلائی کی طرف دعوت دو اور ان کو نقصان سے، برائی سے بچاؤ اور اللہ پر ایمان رکھو. کیا واقعی ہم یہ امت کی ذمہ داری انجام دینے والے لوگ ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور تم ایسی امت ہو، ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو بالکل میانہ رو، بیلنس کے ساتھ میں کسی افراط و تفرید، کسی تشدد کا شکار نہیں ہوں گے، کسی افراط کی طرف یا تفرید کی طرف نہیں جاتے ہوئے، بالکل بیلنس میں چلتے ہوئے لوگوں کے سامنے یہ گواہی پیش کرو گے جس کے گواہ رسول تم پر ہے، جو کچھ رسول نے تم تک پہنچایا. تو دیکھیے کیا واقعی ہم یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. دنیا میں اللہ اسی کو تمکن دیتا ہے جو انسانیت کو نفع پہنچاتا ہے. تو ساری انسانیت آگ کی طرف جا رہی ہے، جہنم کی طرف جا رہی ہے. کیا ہم ان کو جنت کا راستہ بتانے والے لوگ ہیں؟ بلکہ ہم تو اپنی جگہ ایک خیالی پلاو بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے. لیکن وہ جنتی ہم تب ہیں جب ہم یہ ذمہ داری ادا کریں گے اور اس کی فکر کریں گے کہ یہ 5 ارب سے زیادہ انسانیت جہنم کی طرف جا رہی ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، اصل راستہ یہ ہے، اس پر غور کرو. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر وہی فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پھر وہ جو بیکار لوگ ہوتے ہیں، بیکار چیزیں ہوتی ہیں جو فائدے کی نہیں ہوتی، ان کو یہاں سے ہٹایا جاتا ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، ہمارے سینوں میں جو امراض ہیں، اس کی شفا اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں نصیب فرما اور ہمیں واقعی امت کی وہ ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
اس میں جو خیر ہو اللہ سے دعا ہے کہ یہ خیر ہم تک پہنچا دے، اور اگر ان باتوں میں کچھ شر ہو اے اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔